الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومهوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأكرم رسوله أيضا ماہ ذی الحجہ کی 7 آیتیں اسلامی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے مال میں سے جانور خرید کر اپنی طرف سے اپنے بزرگوں کی طرف سے قربانی پیش کرتے ہیں. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین کے قبیلے کلمہ توحید بلند کرنے اور اس کی پاداش میں آگ میں ڈالے جانے کی واقعات کو بیان کیا گیا تھا. اور اس واقعے کے بعد بھائی آپ کچہری کر لوں میں مت کروں. اس وقت
اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 80 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی. اور بڑھاپے کی اولاد جو ہوتی ہے ویسے بھی انسان کو پیاری ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر فلانی جگہ پر وادی میں چھوڑ کر. اور وہ وادی مکہ، یہ تو اب وہاں پر دنیا کی ہر چیز دستیاب ہے. جو کہیں بھی دنیا میں نہ ملے وہ آپ کو مکہ میں مل جائے گا. صنعتی اعتبار سے ہو یا دنیا کے مختلف خطوں میں پیدا ہونے والی اشیاء، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں ہمارے علاقے میں پیدا نہیں ہوتی. ان کی پیداوار نہیں ہے دوسرے علاقوں میں، وہ یہاں چیز نہیں ملتی. جو یہاں پیداوار ہے وہ کسی اور علاقے میں نہیں ملتی. اور پھر یہاں کی پیداوار یہاں کے موسم میں ملے گی ہمیں. ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے، ابھی آپ 1-1.5 مہینہ آم کھائیں گے. کچھ حد تک پنجاب کا آم ہو جائے گا بے ذائقہ قسم کا، لیکن کوئی خوشبو نہیں ہوتی. وہ استعمال کریں گے 2-2.5 مہینے گزریں گے، آپ کے پورے خطے سے آم کا نام نشان لگا. پھر آپ کو میں 1000 روپیہ دیتا ہوں 1 کلو آم کہیں سے لا کر دیں گے. لیکن وہی آم جنوری کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں آپ کو ملیں گے. ریٹ ایک ہی ہوگا، سیزن میں بھی وہی ریٹ ہوگا، مگر سیزن کے بھی وہی ریٹ. دنیا کی ہر نعمت وہاں پر موجود ہے. لیکن یہ تب کا واقعہ ہے جب وہاں پر دنوں تک چاروں طرف کوئی انسانی آبادی نہیں تھی. ایک تو نا ٹھنڈا سے 4 میل دور کوئی جنگل ہے، وہاں پر کوئی چلا گیا، کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی، شاید 4 دن چل جا کے ٹھنڈا کرنا. ایسا نہیں، میلوں تک چاروں طرف آبادی نہیں تھی. جس علاقے میں پرندے نہ ہوں، پرندے، تو اس علاقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے اور کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے. کیونکہ جہاں پانی ہوگا وہاں پرندے بھی ہوتے ہیں، باقی زمینی مخلوق بھی ہوتی ہے. لیکن جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں کوئی زندہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اب حکم ہے کہ آپ یہاں چھوڑ کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو لیا اور اپنی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ کو لیا اور وہاں لے آیا. وہاں رکھ کے بٹھایا ان کو. کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، ضرورت کی چیزیں تھیں، اور چل دیے. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت ہاجرہ نے سلام اللہ علیہ انہوں نے اتنا پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کا حکم. تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. آپ دونوں بھی ایسے تھے. ہمارے یہاں کبھی جماعت والے بیچ شہر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلے 4 مہینے کے لیے نکل جائے تو پورا خاندان ان کو پیچھے پڑ جاتا ہے. بیوی کا حق نہیں ہے کیا؟ ماں باپ کا حق نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور بچوں کا کوئی حق نہیں ہے. یہ صوفی صاحب چل دیے
جوان بیوی پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا یہی شادی کے 1 مہینے بعد امریکہ چلا جائے نا ڈالر کمانے کے لیے, کوئی ان کو نہیں کہے گا کہ پیچھے جوان 1 مہینہ تو شادی کو ہوا تھا, جوان بیوی چھوڑ کر امریکہ چلا گیا. نہیں, اور یہاں سے کوئی صرف ڈرائیور تک چلا جائے جماعت میں, وہاں سے کوئی KPK کی طرف تشکیل ہو جائے. 5 سال ہو گئے شادی کو, پھر بھی ان کو کہیں گے جوان بیوی گھر میں چھوڑ کر خود جاؤ اللہ کے پیچھے پڑے ہوئے. کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, بیوی کا کوئی حق نہیں ہے, ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ساری بے شرمی کی بات ہوتی ہے, اسلام کی باتیں نہیں. ورنہ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کا بیوی کا حق نہیں تھا کیا؟ ہم تو گھروں میں چھوڑ کر جاتے ہیں نا بیویاں, بند گھروں میں, اور سارا پیچھے بندوبست کر کے جاتے ہیں. سال کے لیے جا رہے ہیں تو سال کا سارا خرچہ دے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چڑیا کے لیے جا رہے ہیں پورا خرچہ دے, وہاں کیا دے کر جا رہے ہیں؟ بس تھوڑا سا کھانے پینے کا 2-4 گھنٹے کھانے کا, کچھ بھی نہیں چھوڑا, بس اللہ کے نام پر چھوڑ کر چلے گئے. پھر تبلیغ والے کس لیے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نام پہ جاتے ہیں نا. یا چلا لگانے پر 40,000 ڈالر, ٹھیک ہے نا جی, اور 4 مہینے لگانے پر 160 جو ہے 1,60,000 ڈالر, ٹھیک ہے نا جی, اور سال لگانے پر جناب لاکھوں ڈالر ان کو مل جاتے ہیں. جیسا اپنا جیب سے لگاتے ہیں بیچارے, پیسہ بھی اپنا, وقت بھی اپنا, ٹھیک ہے نا جی, جان بھی اپنی, جان مال وقت سارا اپنا, کسی سے لیتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو ہم میرے وقت کانفرنس کریں گے تو چندہ کریں گے نا بھائی, ہم میرے وقت کانفرنس کے لیے چندہ ہے, اور چندہ کرنے میں کوئی بری بات نہیں. حضور علیہ السلام نے چندہ کیا ہے, لیکن یہ بیچارے چندہ بھی نہیں کرتے. اپنا پیسہ ڈاکٹر صاحب وہ بھی بستر اٹھائیں گے کندھے پر, علامہ صاحب وہ بھی بستر اٹھائیں گے کندھے پر, کرنل صاحب ہے وہ بھی بستر اٹھائیں گے کندھے پر, بریگیڈیئر صاحب ہے وہ بھی بستر اٹھائیں گے کندھے پر, جنرل صاحب ہے وہ بھی بستر اٹھائیں گے کندھے پر. سارے بستر اٹھائے چل رہے ہیں اپنے خرچے پر چل رہے ہیں. ہم لوگوں کو پھر بھی ہضم نہیں ہوتا, لیکن ہم لوگوں کو یہ تو ابھی تھوڑا ماحول بن گیا ہے, کبھی زبان والوں کا نہیں. 2-4 لوگ پنجاب میں تو اب بھی مسجدوں سے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں. یہاں 2-4 سال پہلے کی بات ہے, فکروں کی سائڈ بہت مارا تھا بیچارہ, مارا, خوب مارا, ہڈیاں توڑ دی, ہاتھ پیر توڑ دی, اتنا تشدد کیا. سب بولتے ہیں, مذہبی جماعتیں بولتے ہیں کہ بھائی FIR کرواتے ہیں. پیر پگارا صاحب کے مریدین کے ہو, انہوں نے بہت تشدد کیا. بھائی چلو FIR کرواتے ہیں. پولیس آ گئی, بہت کوشش کی, انہوں نے کہا بھائی ہم اللہ کے نام سے معاف کر دیں. انہوں نے کیا کر دیا, ہمیں تو کوئی تھپڑ لگائے تو ہم 10 لگاتے جواب میں, وہ ہڈیاں توڑا کر کیا کریں اس کا اثر کیا ہوا؟ جس گاؤں سے ان کو مار کر نکالا تھا نا, سارے کے سارے وہ گاؤں والے تبلیغ جماعت لڑے, عقیدے ٹھیک ہو گئے, اللہ کے بات کلیئر ہو گئے. تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے؟ بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو, اس لیے آج کی بیوی کو کبھی بھی اپنے دیندار شوہر کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے, تجھے چھوڑ کر تیرے رب کے دین کے لیے جا رہا ہے, تجھے چھوڑ کر تیرے نبی کے ختم نبوت کے لیے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تجھے چھوڑ کر تیرے نبی کے صحابہ کی عظمت کے لیے نکالا. تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. کچھ دن وہ کھانے پینے کا سامان تھا جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے, ان کو دیا, کھایا پیا. جب ختم ہو گیا, ماں کو جب کھانا نہیں ملے گا تو ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوگا, اور جب دودھ نہیں ہوگا تو بچہ, اب ماں پریشان, ٹھیک ہے نا, کھانا پینا ختم, پانی بھی نہیں. چلو پانی ہو تو تھوڑا گزارا کر کے بتا, پانی کی بات پینا تو نہیں پانی, کچھ بچت ہے یہ تو ابھی سعودی گورنمنٹ نے وہاں مکہ مکرمہ میں بڑے کھڈے کھود کر پٹیاں بھروا کے وہاں درخت وغیرہ لگا دیے ہیں, اور پہاڑوں پر ہریالی, ورنہ اس وقت تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, کچھ بھی نہیں.
پریشان. وہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے وہیں قریب میں 2 پہاڑ تھے. جب کوئی آدمی کوئی دور چیز دیکھنے چاہتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ اوپر چڑھتا ہے. اوپر چڑھ کر جا رہا چاہتا ہے, نیچے سے دور نظر نہیں جاتی. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی پہاڑ کی طرف کہ اوپر جا کر دیکھوں کہ کہیں پر کوئی زندگی کے آثار, کوئی انسان نظر آ رہا ہے, کوئی قافلہ نظر آ رہا ہو. پہاڑی پر چڑھی صفا پر, کچھ نظر نہیں آیا. پھر نیچے اتری, اللہ آپ سب کو لے جائے, ہم سب کو لے جائے, بار بار لے جائے. ابھی تو ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں وہاں, ٹھیک ہے نا, پسینے کا تو تصور ہی نہیں ہے وہاں, اتنے شاندار. اور بالکل سیدھا ایک منزل, دوسری منزل, تیسری منزل, مزے سے چلتے جاؤ. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, ایک پہاڑ ادھر, پھر نیچے وادی, پھر دوسرا پہاڑ ادھر. اس پہاڑ پر چڑھی, کچھ نہیں ملا. پھر باقی اس پہاڑ پر, اس پہاڑ اور اس پہاڑ, صفا اور مروا کے درمیان یہ سیدھا راستہ, گھاٹی بنی ہوئی. پھر گھاٹی میں بھی ایک گھاٹی, تھوڑی زمین کا علاقہ نیچے. آپ جب جائیں گے وہاں تو اس کی نشاندہی کے لیے سبز رنگ کی بتیاں جل رہی ہوتی ہیں, میلین مقدرین کے نام سے. وہ زمین نیچے تھی جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, وہ زمین اوپر, اور جہاں میلین مقدرین کا وہ زمین نیچے. اب یہاں سے تو وہاں دیکھ رہے ہیں بچہ جہاں ہے, جب نیچے گئے تو بچہ نظر نہیں آ رہا. اب بچہ نظر نہیں آ رہا تو پریشانی نہیں, یہاں سے تیز دوڑ رہی تھی. اوپر سے اتری, آرام سے اتری, چلتے چلتے جب نیچے ہوئی تو یہاں سے تیز دوڑی. پھر اوپر ہو گئی, بچہ تھا نا, پھر اوپر ہو گئی, بچے کو دیکھتے دیکھتے اس پہاڑ پہ چلی گئی. پھر وہاں سے اتری, پھر اس جگہ آئی تو یہاں سے تیز دوڑی, پھر ادھر سے. انہوں نے نہیں گنا, ماں نے, وہ تو بیچاری اپنے بچے کے کھانے کے چکر میں پھر رہی تھی, لیکن اللہ نے گنا, اللہ نے گنا. وہ تو پریشانی نہیں ہو, اس کے تو حال اللہ نے نہیں کہا کہ ہزاروں سال بعد حاجی کو اللہ حکم دے گا کہ یہاں پر دوڑو. ساتھ جگہ جب پورے ان کو دیکھا تو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس کوئی چیز چمک رہی ہے, جیسے پانی وہاں. تو دوڑی وہاں آئی تو بچہ جب روتا ہے زمین پر اپنے کوہنیوں میں یہ پاؤں مارتا ہے, تو اللہ نے ان کے پاؤں کی رگڑ سے وہاں پر پانی جاری کر دیا, جس کو آپ زمزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, زمزم کا پانی, آب زمزم, ماء زمزم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو حضرت بی بی ہاجرہ فوراً مکڑیاں جمع کر کے اس کو وہاں پر روک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ آج ہزاروں سال بیت گئے, دنیا کے کتنے کنویں خشک ہو گئے, لیکن زمزم کا کنواں ابھی تک خشک ہے. اتنا پانی کسی کنویں کا دنیا نہیں پیتی ہے جتنا زمزم کے کنویں کا پانی ہے. اور ہر دنیا کے علاقے کا بندہ آ کر وہاں سے پانی پیتا ہے. اور ابھی تو پابندی لگا دی ہے کہ چھوٹا سا گیلن بھر کر دیتے ہیں, ورنہ پہلے بڑے بڑے گیلن بھر کر لوگ لاتے تھے, اور ایک نہیں, پاکستانی تو کچھ زیادہ ہی لاتے تھے. لیکن پاکستانی میں جب ٹوڑی اپنی ہوتی ہے نا تو وہ بڑے بڑے لاتے تھے. پوری دنیا کے لوگ پھر 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ کا, زیر زمین پائپ لائن بچھا کر وہی زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھیجا. 2 لاکھ آدمی, 10 لاکھ آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, سارے پی رہے ہیں. مکے میں حجاج جتنے دن وہاں رہتے ہیں سارا زمزم پیتے ہیں, زمزم سے نہا رہے ہیں, زمزم پی رہے ہیں, زمزم کپڑے دھو رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, زمزم چل رہا ہے. اتنی اللہ نے برکت. اور جاپانی سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ آخر اس زمزم میں ہے کیا, ایسی کیا خاصیت ہے. اچھا, اس کی خاصیت ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے نا, کھانا کھانے کے لیے سے زمزم پی لو, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. حضور نے فرمایا کہ جس نیت سے آپ زمزم پیو گے اللہ تعالیٰ وہ نیت آپ پوری فرمائیں گے. بیمار ہو شفا کی نیت سے پیو, تندرست ہو. ٹھیک ہے نا, بے اولاد ہو اولاد کے لیے دعا کر کے پیو گے اللہ اولاد دے. میرے نوجوان بیچارے رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, نہیں رشتے مل رہے ہیں,
اس کے لیے اپنے پانی کو دعا کرو اللہ تعالیٰ رشتے دینے ایک نہیں چار چار دے ہمت تم میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو زمزم اتنا انہوں نے تحقیق کی کہ دنیا کا سب سے پیور پانی خالص پانی جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری کے جراثیم موجود نہیں اور پھر ایک تو ہے خود پاک پانی جراثیم سائنسدانوں نے کافروں نے تحقیق کر کے لکھا کہ بالٹی گدلے پانی کی بھر کر اس میں ایک چمچ زمزم کا ڈال دو سارے پانی کو صاف کر دے سارے پانی کو صاف کر دے یہاں تو ایسا ہے کہ گدلا پانی اس میں ایک جگ بھی صاف پانی کا ڈال دو وہ صاف بھی گدلا ہی ہو جائے گا لیکن زمزم کے اندر یہ خاصیت ہے کہ کتنے بھی غیر شفاف پانی میں اس پانی کو ڈال دو سارا پانی شفاف اللہ تعالیٰ نے یہ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف صفا مروہ کی سعی 7 چکر اللہ نے یہ دیا کہ 7 لگائے اللہ کی محبت میں لگائے نا بھائی اللہ کے لیے تو یہاں آ کر بیٹھی تھی اماں جی اور کون سے یہاں پر اماں جی کو کچھ ملنے والا پریشان اللہ تعالیٰ نے ذمہ کر دیا کہ ہر آدمی جب تک یہ 7 چکر نہیں لگائے گا اور وہاں سے اب تو برابر ہے سیدھا ہے لیکن وہاں سے گزرنا ہے دوڑ ورنہ حج نہیں ہوگا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا فلما بلغ معه السعي جب وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا وہ پکڑ کر بچہ چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں کیونکہ نبی ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے نبی کا خواب وحی خدا ہوتا ہے حکم حضرت ابراہیم اچھا یوں اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہتے تھے کہ بھائی اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو تو اس میں وہ امتحان نہیں تھا جو خواب کے ذریعے امتحان ایک تو یہ ہوا کہ دیکھیں ابراہیم خواب کے ٹال دیتے ہیں یا خواب کو حکم سمجھ کر پورا کرتے ہیں اگر یوں کہتے ہیں کہ ذبح کر دو جبرائیل آ کر کہتے کر دو تو پھر تو ذبح ہی کرنا پڑتا اس کے علاوہ کوئی راستہ خواب میں کیا دیکھا انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے یا بنے انی ارا فی المنام انی اذبحک اے بیٹے نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب بتا تیرا کیا مشورہ یہ اس لیے نہیں اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا ہاں کرے گا تو ذبح کروں گا نہ کرے گا تو نہیں بیٹے کو اعتماد نہیں دیا بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا ہے نا یا بتی فعل ما ہوگا ابا جی جو آپ کو حکم دے وہ کرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھاگوں گا جان چھڑاؤں گا ذبح ہونے سے میں صبر کرنے والا میں سنتا اللہ کے لیے اپنی جان کو مار کر کے لے عجیب انسان ہے یہ باپ ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے فلما اسلم وتله پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا لٹایا اور چھری چلانے لگے روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے سیدھا لٹایا ہوا ہے چھری اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑتی ہے تو باپ کی شفقت پدری وہ جوش مارتی ہے تو آپ کی چھری چلانے کا زور ٹوٹ جاتا ہے اس لیے آپ ایسا کریں میرے ہاتھ پہ باندھے مجھے پیشانی کے بدلوں مٹائیں مٹانے کے بعد دعا کریں فلما اسلم وتله للجبین جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اس کو پیشانی کے لٹا دیا بنا بینا ہو یا ابراہیم بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار خواب دیکھا انی اذبحک بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور حقیقت میں بھی
بیٹے کی گردن پر ابراہیم نے چھری چلا کر ذبح کرنے کا عمل پورا کر دیا. فنادینا یا ابراہیم، پھر ہم نے آواز لگائی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس تم نے کام پورا کر دیا. اب تمہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. ابراہیم میں ڈالے کر کھڑے وہ پیش کیا گیا. اللہ نے قربانی قبول کر دی اور قیامت تک آنے والے ہر مالدار کے لیے قربانی کو لازم قرار دیا. واجب مالدار اور قربانی. ہمارے ایک اتنا انجینئر مرزا جہلوی اور جہنمی، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے. اور ابھی پہلے نمبر کا جھوٹا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ نوجوان اس کو استاد کیسے مانتے. وہ سچے کو تو استاد مانو. اتنی لمبی لمبی موٹی موٹی جب جھوٹی جھوٹی باتیں تو سامنے بیٹھ کر رہا تھا، سامنے بیٹھے ہوئے سارے گھوم کے ہم نے کر کے تحقیق کروا میرے ساتھ صحیح ہے یا نہیں ہے. کہتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ روایت نقل کر رہا ہے قربانی کے لیے. تو شیطان جتنے ہوتے ہیں قربانی کا درجہ کم کرتے ہیں، تو یہ بھی شیطان ہے. تو یہ بھی لوگوں کے دلوں میں قربانی کا درجہ کم کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں شوق ختم ہو جائے، سنت سمجھ کر چھوڑ. جو کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر طاقت ہونے کے باوجود بعض دفعہ قربانی نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے تاکہ لوگ انہیں سمجھ لیں کہ قربانی فرض ہے یا واجب ہے. میں اس جہنمی کے چہروں سے کہتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ الفاظ جو اس نے کہے ہیں دکھا، اگر دکھا دیے تو مرزا صاحب سچے ہو جائیں گے، پھر ہم معذرت کر دیں گے کہ حضرت معذرت آپ سچے. لیکن اگر وہ الفاظ نہ ہو، بھائی ایک بات میں کہوں کہ یہ حدیث میں ہے اور وہ حدیث میں نہ ہو تو میں کیا ہوا شرما میں بول دیا. مثال دے رہا ہوں، میں تو سچ میں جھوٹا ہوں، مثال دے رہا ہوں. ایک بات جو نہیں ہے وہ میں کہہ دوں اور وہ حقیقت میں نہ ہو، جب آپ تحقیق کریں تو آپ کے خطیب صاحب کیا ہوئے جھوٹ. تو جہنمی کے شاگردوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ جس کتاب کا اس نے نام لیا ہے، اس کتاب میں یہ الفاظ مجھے دکھا دو جو مرزا صاحب نے کہے. چلو میں تمہارے لیے یاد رکھ لیتا ہوں، تم میرے مرزا گالیاں دیتے ہو، چلو تمہارے لیے میں نہیں دیتا گالیاں تاکہ تم بات کو سمجھ لو. تم یہ الفاظ دکھا دو. اگر یہ الفاظ نہ ہوئے تو مرزا کیا ہوا جھوٹا. تو جھوٹے کے شاگرد جھوٹا جھوٹ ہی سکھائے گا، جھوٹا سچ نہیں دکھائے گا. اور منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جب بھی وہ بولے گا جھوٹ بولے گا. یہ تو میری ایک سے جو قربانی کے ذمہ میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس کا پورا تفصیلی اور تفصیلی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کا، ٹھیک ہے نا. اس کا دلائل کے ساتھ آپریشن کرنا ہے. تو قربانی کے متعلق اچھا ایک یہ مرزا ہو گیا، قربانی کے متعلق ایسے واجب نہیں ہے، سنت ہے، بلانا لمبی جھوٹی باتیں گڑ دیتا ہے. وہ ہوتے میں نے تو ایک بچی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے انتظار کر کے ہماری بہن ہماری بیٹی ہے، وہ اس کے اچھے آپریشن کر رہی ہے، فیس بک پر بیٹھی ہوئی ایک ایک اس کا جھوٹ پکڑ کر سامنے کر رہی ہے. یہ تو کسی ایک عام مسلمان خاتون مسلمان بیٹی اور بہن کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے شخص. اچھا دوسرا ایک اور فتنہ بھی چل رہا ہے جہلمی کے انداز کا. یہاں تو جہلمی سامنے ہے نا، دوسرا ہے جو بات کرنے والے سامنے نہیں ہے، فیس بک پر میسج چلتا ہے. قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی بیوہ کو راشن دے دو، قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ قربانی کے پیسے کسی یتیم بچے کی شادی پہ لگا دو. اچھا اور بھی مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے پڑوسی غریب مسکین کو آٹے کی بوری پہنچا دو. یہ
کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو غریبوں سے ہمدردی، ان کو مسجد سے اور قربانی سے چڑ ہے. اگر ان کو غریبوں سے ہمدردی ہوتی تو یہ یوں کہتے کہ بھائی 3 لاکھ کی گھڑی پہننے سے بہتر ہے کہ 3,000 کی گھڑی پہن کر 2,97,000 روپے اپنے پڑوس کے غریبوں کو بانٹ دو. 3 لاکھ کی گھڑی پہننا تو عبادت نہیں ہے نا. قربانی تو عبادت ہے، مسجد بنانا تو عبادت ہے. تو تم اور غریب کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. تم عبادت کا عبادت سے مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ تم غریب کی مدد کا قربانی سے مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ تم غریب کی مدد کا مسجد کی تعمیر سے مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ تم غریب کی مدد کا 3 لاکھ کی گھڑی 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر عیاشی کرنے والے کے ساتھ مقابلہ کرو نا. اس سے کہو کہ بھائی یہ تو 2 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہے، یہ 20 لاکھ کی گاڑی میں بھی پھر سکتا ہے، باقی 80 لاکھ روپے تو غریبوں میں بانٹے. نہیں، وہاں نہیں بولے گا، وہاں نہیں بولے گا. کیوں کہ وہاں جو بولے گا کہ دین کے خلاف تو بات نہیں ہوئی نا. اس کو بولنا ہے دین کے خلاف، لیکن آڑ لینی ہے غریبوں کی. اچھا، ہمارے ساتھ ساتھ مسلمان بھی میسج کو فارورڈ کر رہے تھے، شیئر کر رہے تھے ویڈیو. عقل سے پیدل میرے مسلمانوں پہلے دیکھ تو لیا کرو کہ ہو کیا رہا ہے. اور یاد رکھ لو، دنیا کے سارے کتے، ٹھیک ہے نا، اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑانے والے میرے لیے کتے ہیں. بس آپ اگر ان کا احترام کرتے تو آپ کی مرضی، میں اپنی رائے تم پر نہیں تھوپوں گا. قربانی کے لیے مذاق اڑائیں، دنیا کے سارے کتے جمع ہو جائیں. بڑے وہ کتے داڑیاں رکھ کر اور میری طرح پگڑی پہن کر ٹی وی پر آ کر بھی بیٹھے، ٹھیک ہے نا. سارے کتے ایک طرف، میرے نبی کا فرمان سب پہ ہوتا یا نہیں؟ کتوں کی مانو گے؟ سوروں کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانی سے زیادہ، جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ اللہ کو اور کوئی عمل پسند نہیں. جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کتے بھونکتے رہے، اللہ نے گنجائش دی، ہم نے تو جانور ذبح کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کرنے؟ اچھا، ایک دو جیسے کہتے ہیں کہ ایک شاعر کے شعر کا مصرع ہے. ایک شاعر نے ایک مصرع لکھا، اس زلف پہ ہفتی شب دے دور کی سوچی اندھا شاعر. تو اس نے بولا اس کا دوسرا مصرع بھی کوئی بنائے. تو دوسرے شاعر نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. تو یہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی لے کر آیا کیا کہ یہ جانوروں کا اتنا ذبح کرنا، یہ جانوروں کا قتل عام، یہ تو جانوروں کے ساتھ ظلم ہے. اچھا، ان کی ذاتی پوسٹیں دیکھو گے نا، کیا لکھا ہوگا؟ مجھے نہاری بہت پسند ہے. تو نہاری تیرے ابا کے گوشت کی بنتی ہے؟ نہاری پسند ہے بھائی، نہاری بھی تو گوشت سے بنتی ہے نا. وہ گوشت بھونتا ہے جس سے تو گدھے تو نہاری کھاتا ہے. کہتا مجھے سیخ کباب بہت پسند ہے. تو سیخ کباب مٹی کے بنتے ہیں؟ کس کے بنتے ہیں؟ گوشت کے بنتے ہیں. تو اس کے لیے کیا جائے گا؟ گوشت کہاں سے آئے گا؟ جانور کو. تو وہاں تو تیرے کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ جانور مارا جا رہا. اپنی بھوک کے لیے تو جانور مارے، ذبح کرے تو ٹھیک. میں اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کروں تو تیرے کو نیچے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے مرچیں لگا. صحیح ہے غلط ہے؟ اور پھر ایک اور مثال دو. عقل یہ کہتی ہے کہ جو جانور زیادہ ذبح کیا جائے گا وہ جانور آبادی اس کی ختم ہو جائے گی. ایسا ہے جو زیادہ ذبح کیا جائے گا. عقل کہتی ہے اتنے جانور ختم کرنے پڑتے ہیں. جانور کون سا ذبح کرتے ہیں ہم؟ بکری، نرمالا، گائے نرمالا، بھینس نرمالا،
یہ 4 جانور قربان ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ ہرن کرتے ہیں، کتیا کرتے ہیں، کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 8 10 12 تک بچے دیتے ہیں کتیا، اور ہر 3 4 مہینے کے بعد دیتی ہے۔ اور بھینس کتنے اس کے بعد بچہ دیتی ہے؟ سال کے بعد کتنے؟ 12 1۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 2۔ وہ چھوٹی والی جو کافی دے دیتی ہے، لیکن عام نارمل بڑی بکریاں 1 یا 2 بچے۔ کتیا کی آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے یا بکریوں کی؟ پیداوار کے حساب سے بچے کس کے زیادہ ہیں؟ کتیا کے، بکری کے بچے۔ کتیا کے اگر 6 بچے دے، 4 مہینے میں کتیا بچے دے تو 12 مہینے میں 3 دفعہ بچے دے گی، 6 دیے 18۔ کتیا کے 18 بچے ہوں گے سال میں اور بکری کا 1، تو آبادی بڑھی کس کی؟ کتیا کی۔ لیکن کتوں کے ریوڑ دیکھیں، بولو ریوڑ دیکھیں کتوں کے؟ بکریوں کے دیکھیں نہیں دیکھیں؟ گدھوں کے ریوڑ دیکھیں، گھوڑے کے دیکھیں، اونٹ کا ریوڑ دیکھو گے، گائے کا ریوڑ دیکھو گے، بکروں کا ریوڑ دیکھو گے، بھینس کا ریوڑ دیکھو گے۔ اللہ نے دنیا میں نہ کر کے لوگوں کو بتا دیا کیا کہتے ہیں لوگ، جو جانور پیداوار میں بھلے کم ہو لیکن میرے نام پر جو قربان ہوگا اس کی نسل میں برکت ڈالوں گا۔ یہ قربانی کی برکت ہے۔ تو یہ پاگل کتے مرزا جگرن میں چین کریں چاں کریں، آئیں کریں بائیں کریں، ہم نے تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر کے اگر ہمارے پاس طاقت ہے، گنجائش ہے تو ہم ضرور جانور ذبح کریں گے۔ اور یہ جانور جو ذبح ہوتے ہیں نا، یہ تو اسلام دشمن نہیں بول رہے، ورنہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اس قربانی کی برکت سے، سال میں اربوں روپے کا۔ کتنے کسائیوں کا روزگار لگ جاتا ہے، کتنے گھاس بیچنے والوں کا روزگار لگ جاتا ہے، کھانوں کے کاروبار میں کتنی تیزی آ جاتی ہے، نہیں آتی؟ یہ ساری کس کی برکت ہوتی ہے؟ قربانی۔ اور ایسے ایسے لوگوں تک گوشت پہنچتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت چکھا ہی نہیں ہوتا، یہ قربانی کی برکت ہے۔ اس لیے بھائی قربانی کرنی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے، اتنی گنجائش ہے کہ ہم قربانی کا جانور لے سکتے ہیں تو قربانی لازمی کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں، زمین سے کتنا 10 فٹ اوپر کھڑا کر کے ذبح کرتے ہیں، بالکل زمین کے اوپر لٹا کے، گردن زمین کے ساتھ ہوتی ہے، 2 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے جانور کی گردن اور زمین میں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جانور کی گردن میں چھری چلتی ہے، اس سے چھری چلنے کے بعد خون نکلتا ہے، اس کی گردن سے خون نکل کر زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے قربانی کرنے والے کو بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بول رہے، سبحان اللہ لطیفہ نہیں سنایا ہے، اس لیے سبحان اللہ نہیں بول رہے۔ خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، گناہ معاف۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جائیں گی۔ تو صحابہ نے رکھتے ہیں رسول اللہ فسوق، رسول اللہ بھول، دمبے پر تو بھول ہوتی ہے نا، اس کا اتنا سا گچھا توڑو تو اس میں ہزاروں بال ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فسوق، فرمایا کہ جو خون والا جانور ذبح کرے گا تو اس خون میں جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ اور سنو، فرمایا کہ یہ جانور پورے صراط سے گزارنے میں مددگار ہوگا۔ اور سنو، لیکن قربانی ہو کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے۔ آج کل ٹی وی پر جب ہمارا نام ہو 1 کروڑ کا بھینس بیل، ٹھیک ہے نا جی، بادام کھاتا ہے، کسی نے بولا تمہیں جانور کے لیے بادام کھلاؤ، مکھن کھلا کے اسے ذبح کرو؟ جانور کا کام ہے گھاس کھانا، اور تمہیں کسی نے کہا
جواب دونوں کا ایک جیسا. کیوں کہ اس نے بھی جانور ایک ذبح کیا, اس نے بھی جانور ایک ذبح کیا. 2 لاکھ روپے میں 2 سال کا گائے کا بچہ, بھینس کا بچہ تندرست مل جاتا ہے. 2 لاکھ روپے میں ایک آدمی 2 لاکھ روپے کے حساب سے 1 کروڑ میں 50 گائے پکڑ لے, ٹھیک ہے نا جی, خرید لے, اور ایک نے 1 کروڑ کا ایک بیل ذبح کیا. یہ 50 والا اس سے کئی گنا زیادہ ثواب کما گیا. کیوں کہ اللہ کا گوشت نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کس نے کتنا خون بہایا, کتنے جانور کی گردن پر چھری چلی. اس لیے بھائی یہ چیز بھی چھوڑ دو. اور یہ بازاروں میں لے کر گھوم رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں, اللہ کو دکھانے. یہ ہماری انا اور یہ ٹھاٹ بات نے جانوروں کو بھی مہنگا کر دیا. ہم اس دور میں چلے ہوئے ہیں, اس نے 3 لاکھ کر دیا, میں 4 لاکھ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب کھانا کھانے میں جس کی قیمت 1.5 لاکھ ہوگی, میں بلا بتا دی, مجھے پتا ہے یہ خریدار میرا بیوقوف ہے, اس لیے آیا بھی ضد میں, بتاؤ بھائی یہ 4 لاکھ ہے. اب لے کر پورے والے نے ہوگا میں نے 4 لاکھ کا کیا. اللہ کو دکھاؤ, مالے والوں کو نہیں دکھاؤ. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اب وہ کھیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں جانوروں کے دوڑ کے, اور پتہ نہیں عجیب میلے لگائے ہوتے ہیں جانور کے قربانی کے ساتھ. مذاق کر رکھا ہے آپ مسلمان نے. کبھی تو خدا کا عذاب آیا ہوا نہیں, آیا ہوا عذاب. ہاں ابھی 12 تاریخ کو تو عذاب کا اعلان ہوا ہے نہیں ہوا ہوا ہے نہیں سمجھ لیں. یہ عذاب ہی تو ہے. مہنگائی, بے روزگاری, ٹھیک ہے نہیں, عام دکانداروں پر ٹیکس, وزیر اعظم پر ٹیکس نہیں ہے, چھوٹا سا ٹھیلا چلانے والا اس پر ٹیکس لگایا ہوا. ہاں چیف جسٹس پر ٹیکس نہیں ہے, آرمی چیف پر ٹیکس نہیں ہے, ججوں جرنیلوں وزیروں مشیروں پر ٹیکس نہیں ہے, جن کی اربوں خربوں ڈالر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ان ہمارے عیاش حکمرانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ دولت صرف پاکستان کی بینکوں میں رکھ دیں نا تو اس کے سود سے آپ کے ملک کے قرضے ختم ہو جائیں گے. کہتے ہیں ٹیکس مجبوری میں لگانا پڑ رہا ہے. بزرگ کو عیاشیاں بند کرو, تم 2 کروڑ کی گاڑیوں میں مت گھومو, تم کیک پیسٹریاں مت کھاؤ, تم وہی کھانا کھاؤ جو آپ کے ملک کا غریب عوام کھا رہا ہے, تم وہی پانی پیو جو آپ کے ملک کا غریب عوام پی رہا ہے, تم ویسے گھروں میں رہو جو آپ کے ملک کے غریب عوام گھروں میں رہ رہے ہیں, تم پر بھی ویسی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے جو عام غریب عوام پر ہو رہی ہے. تم بھی قطاروں میں کھڑے ہو کر پیٹرول پمپوں پر اپنی جیب سے پیٹرول بھرواؤ, پھر دیکھو ملک میں غربت ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, پھر دیکھو مہنگائی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تم نے ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. تم کہتے عوام کے لیے بجٹ پیش کر رہے ہیں, تم کہتے ہم عوام کے ہمدرد ہیں. نہیں ہو تم عوام کے ہمدرد, تم عوام کے قاتل ہو, تم عوام کے لٹیرے ہو, تم درندے ہو, تم جانور ہو. تماشا بنا رکھا ہے ملک کا. 10 روپے گھٹاتے ہیں, 20 روپے گھٹاتے, 20 روپے گھٹاتے, 40 روپے بڑھاتے. میرے پاس وقت نہیں ہے, گھڑی نے اشارہ کر دیا, ورنہ بھی میں ان کی 4 باتوں کو آپ کے سامنے آشکار کرتا. کتنے ظالم لوگوں کے ہاتھ میں ہماری قسمتیں لکھی گئی ہیں, کتنے ظالم لوگوں کے پاس جو ہے وہ قیدی بن چکے ہیں. یہ سب خدا کا عذاب ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم ابھی بھی جو پیپلز پارٹی کا وہ اسی کی حمایت میں, جو لیگ کا ہے وہ اسی کی حمایت میں, جو پی ٹی آئی کا وہ, یہ کوئی تمہارا ہمارا نہیں ہے. یہ اپنے مفادات کے ہیں. ہمارا وہی لیڈر ہوگا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر دال چٹنی سے روٹی کھائے گا. ہمارا وہی حکمران ہوگا جو ہمارے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرے گا. ہمارا وہی حکمران ہوگا جو ہمارے ساتھ پرچور کی دکان پر کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ خریداری کرے گا. ہمارے جتنی ان کی تنخواہیں ہوں گی, ہمارے جتنی ان کی آمدنی ہوگی, باقی دکاندار کمائے بیچارہ 5,000 روپے, اس پر بھی ٹیکس, اور تم کماؤ 5 لاکھ روپے, تم پر کوئی ٹیکس نہیں.
یہ عیاشی ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ مسلمانوں خدا کے عذاب سے ڈرو، اعمال اللہ کے لیے کرو، قربانیاں بھی اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو۔ جب اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ کے لیے نیکیاں کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، ہماری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے راہ میں